اور یہ جناب حاشر عبداللہ مغل صاحب جو ہیں ان کے اعزاز میں یہ رکھی گئی ہے محفل. اور وجہ جو ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ اس نوجوان نے بڑی محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جو اعلیٰ تعلیم ہے اس میں ایک مقام حاصل کیا ہے. کالج یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے, پھر یہ لندن چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے 2 کورسز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. اور علامہ اقبال تو پریشان ہو گئے تھے جاوید اقبال کو بھیج کر لندن, اور انہیں نظم لکھنی پڑی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر شروع سے ہی نگاہ رکھی ہے, اس لیے یہ دین و دنیا دونوں کے ساتھ جو ہے ان کی ایک لگن ہے. اور ماشاءاللہ اپنی مشرقی اقدار کا وہاں بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنی پاکستانیت کا وہاں خیال رکھتے ہیں. اور ان کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے اسلام سے اور قرآن سے محبت جو ہے وہ نسلی طور پر اور موروثی طور پر آئی ہے, وہ بھی ایک. تو اس لیے ان کو ہمیں اقبال کی نظم سنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ نوجوانان مسلم ہیں جنہوں نے ہر لحاظ سے پاکستان اور پاکستانیت کا خیال رکھا. اور ڈاکٹر مصطفیٰ مغل صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آغاز میں تو نہیں تھا, لیکن جب ان کی جوانی ڈھل رہی تھی تو یہ قرآن کی طرف راغب ہو گئے. بڑھتے رہیں گے. بریگیڈیئر اسلم صاحب یہاں پر موجود ہیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو جڑواں شہر ہیں ان میں جو سنجیدہ حلقہ ہے اس کے حوالے سے جو بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ قومی امور کے اوپر خصوصاً ان کے ترتیب دیے گئے پروگرام جو ہیں وہ بڑے ان میں سے حصول ہوتا ہے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے. ڈاکٹر علی صاحب جو ہیں ان سے فیس بک کا میرا بھی تعارف ہے, میری بات ہو رہی ہے. یہ بھی بڑے معروف معالج ہیں. اور حال ہی میں جو ڈاکٹر مرزا مغل صاحب نے ایک کونسل بنائی ہے جس کا نام جو ہے وہ ورلڈ مغل کونسل کے نام سے, جس کے تحت جو ہے یہ پورے پاکستان میں فری کیمپ میڈیکل کیمپ لگائیں گے اور جو ایجوکیشن کے حوالے سے کام کریں گے. اور اس ملک میں جو لیڈرشپ کا فقدان ہے یا جو اچھی لیڈرشپ کو آنے نہیں دیتے تو اس حوالے سے بھی یہ کونسل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. تو اس میں جو ہیلتھ کا شعبہ ہے وہ ڈاکٹر علی صاحب کے حوالے کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت ہی فروٹفل قسم کا ایک طریقہ کار جو ہے ثابت ہو. ہمارے یہاں جو ہے وہ اور بھی یہاں پر مغل صاحب ہیں, یہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حاجیوں کے غیر سرکاری میزبان کے طور پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے. طاہر سجیل ہمارے پاس ہے, اوپن کرتے ہیں. اگر آپ یہ کتاب نہ بھی لکھتے تو ملک سے کیا فرق پڑنا تھا, یوں تو کیوں ہی رہتا چلتا رہتا, آپ نے یہ کیوں رحمت کی؟ بس جواب کبھی بات کر جاتا ہے آدمی کو زوم ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ پہنچ نہیں سکتی. کتابیں 3 لکھی. ایک تو میں نے کہا کہ آج سے کئی سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ایک تو کوئی کم لکھتے ہیں, اس سے بھی کم لکھتے ہیں. ایسا پرانے نے تو کبھی نہیں لکھی, میں نے کہا لکھتے وہ لکھنا شروع کی. اور وہ 2017 میں نے بھجوا دیا اس کا UK میں نے کہا یہ دھماکہ پھر ہونی چاہیے. اس کا تو دھماکہ نہیں ہوا لیکن ایک اور تھا. اور وہ یہ تھی کہ جب ٹریک 2 کو ملا کرتا تھا میں یہ پرانا تھا روکٹ میں نے کہا کہ اس آدمی کی جو باتیں ہیں وہ تو کافی مجھے پسند آتی ہیں. تو اس نے 10 سال پہلے کشمیر میں لگائے جب انسرجنسی زوروں پر تھی. اس کے بعد خاص طور پر اس کو سرکار نے چنا, راک ہیڈ بنایا اور کہا تمہارا میرے کو بڑا انیوژل ہے کہ تمہارا کام ہے کشمیر کی انسرجنسی سنبھالو. اس نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کشمیر سے باعث پر میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے کام کی بات ہے. اس نے میری تاریخ میں ضرور لکھے تو اس لیے تو مجھے تھوڑی سی وہ بک بن گئی ہے. اچھا ہم پھر ٹریک 2 پر لکھا کرتے تھے جوائنٹ پہ, کشمیر پر بھی لکھے ہم نے اور جب اس کو کہتا ہے سب کتاب
نے لکھی بالکل نام سے ہی پتہ لگے گا استعمال لکھ دیتے ہیں. بڑا عجیب سا لگتا ہے, کوئی مانے گا نہیں ہماری بات, کہیں گے کہ یہ لوگ کدھر ہیں سچ بولنے والے. لیکن چلو خیر اس کی ایک کتاب میں کہتا ہوں, اس کی جب کتاب چھپ گئی وہاں پر لانچ ہوئی دہلی میں 23 وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ڈسکشن کرنے والے جو لوگ ہیں بیٹھے وہاں پر, اس میں منموہن سنگھ ہے, محمد انصاری, شیو شنکر مینن یہاں کمشنر رائٹ آباد میں لائبریری بنا, ایک تو اور اس طرح کے ہائی پروفائل یونین منسٹر اور اس کی ڈسکشن کنڈکٹ کر رہی تھی سرکار. مجھے بلایا تھا لیکن میرے ویزا نہیں دیا گیا, میں نے اپنا ریکارڈیڈ پروگرام بھجوا دیا. اچھا یہ پوری ڈسکشن ہوئی, میری توقعات کی بہت زیادہ, اور وہاں یہ بھی وکٹورین سرکار کے داماد ہو گئے ہیں وہ. تو اس طرح بھی بہت سے لوگ یہاں پر سارے نامور لوگ ہیں, خواتین جو ہیں ان کی آمد نے اس کو تقریباً 3 چاند لگا دیے ہیں. اور باقی یو آئی سی اور اس گروپ کے لوگ ہیں جو دامے سے ہر وقت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے مشن کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں. اور پیش ہوتے ہیں, راؤ صاحب ہیں, باقی عامر صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو اس ملک کے اندر بھی رزق حلال کما کر اپنے راستے بنا سکتا ہے. تو یہ ایک گلیکسی ہے, آج ہم نے شام کو لائی ہے اور اس میں آپ کو ہم نے چاند کے طور پہ یہاں پر بلایا ہے. مقصد یہ تھا کہ جو مین آف اچیومنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک نشست ہو آپ کی, آپ ان سے باتیں کریں, وہ بتائیں کس طرح جو ہے وہ ایک عام انسان پاکستان کا جو ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر جاتا ہے. پھر یہ کہ صرف عہدے پر نہیں جاتا ہے, تھاٹ پروسیس بھی دیتا ہے کہ آپ اس طرح سوچیں, اس طرح کریں گے تو یہ ملک بچے گا, اس طرح کریں گے. تو جنرل دورانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے حق میں اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. یہ الحمدللہ انتہائی متنازع شخصیت ہے اور جو متنازع ہوتا ہے وہی سچا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کیا وجہ تھی. میں تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا ہے جو کہنا چاہیے کہتے آیا تو ہوتی ہے نا ایپ سے مدد آئی ہے کسی پرنٹ فال جیسے اور کیا مجھے وہاں پر سمجھ آئی وجہ کیا تھی, لوگوں کی ناراضگی تھی, وہ بھی سمجھ آئی تھی. کتاب میں جب کتاب لکھی اس کے بعد سے لوگوں کو ادھر سرکار رپورٹ کرتے بھی کام کیا فیصلے کریں گے. تو پھر اس کے بعد میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سیز فائر ہو گیا, ختم ہو گئی بات. میرا خیال ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا کہ لکھی کیوں تھی, جنہوں نے پڑھی جنہوں نے بھی پڑھی عام طور پر 1-2 بات کے بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کتاب کی وجہ سے. لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کتاب بڑی اچھی تھی اچھی ہوئی. صاحب ادھر سے میں نے کتاب لکھی ادھر بڑی سچائی. وہاں پر جو ڈسکشن لوگوں نے جو عام ڈسکشن نہیں اور لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی ساری باتیں چین کے ساتھ ہم نے بگاڑنا ٹھیک ہے. افغانستان میں ہماری ایک ہی بارش ہوئی تھی, ضرورت کیا ہے پاکستان کے ساتھ ہم اچھا بنا. ہمارا ایک بڑا رشتہ تھا امریکہ کے ساتھ, نہیں روس کے وہ ہمیں بگاڑ دیا اور امریکہ کے ساتھ تو کچھ نہیں لگا. یہ اس آدمی کے کہہ رہے ہیں اس کی تو بچائی میرے کو جو کرٹیسزم تھی وہ اس کے لیے لکھا ناول ہے تو بس مشکل ہو جاتا ہے. صرف صاف کئی باتیں کر رہے ہیں. ناول میں آپ تھوڑا سا مسالہ بھی ڈالتے ہیں, مجھے مزہ آیا, میرے بھی پڑھنے والی کوئی بات ہے.
تھوڑا سا میں آپ کو ایڈ کروں کہ یہ آج کا وہ پلانڈ موو نہیں تھی. ایک صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں میرے, انہوں نے آپ اچھی باتیں کی اور مجھے خود بھی اچھا لگا آپ نے. لیکن اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یہ محفل چل رہی ہے جس میں میرے استاد ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سارے سسٹم کو لگانے میں. وزیر صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے خاص طور پہ آئے بھی, اور انہوں نے یہ ہمارے پاکستان میں میں ان کا پریزیڈنٹ ہوں ادارے میں. آپ کے پاس سکتے ہیں ماشاء اللہ بھیجنے میں 4 بار. ہمارے اساتذہ میں ڈاکٹر اپنا جلسہ مجھے ہومیوپیتھی لانے کا جو شوق پیدا کیا ڈاکٹر نعیم صاحب نے. ڈاکٹر نعیم مغل صاحب ہمارے بھائی بڑے آج سے 20 سال پہلے, اور باقی ان کے علاوہ جو مین استاد ہو گئے تو باقی اساتذہ میں یہ جو کتاب کا کمزوری لگتا ہے اس کی واپس اس کو یہ کیا ہوگا سننا چاہتے ہیں, سنا بھی دیں گے. ایک گھنٹہ بتا رہے ہیں ہندوستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ فلاڈ ہے. دشمن سینا جو پرانا BJP کا تھا وہ وہاں رہتا ہے. پالیسی ہوتی ہے مقصد کے تو کماس نہیں ہوتا ہے یا وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. اس کا احساس ہے کہ یہ لاس کی کشمیری ابھی آرٹر 9 سے گیا بھی ٹیریٹری ڈائز رکھتے ہیں اور سارا ہاؤس میں انڈورس کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی کوپریشن کے بغیر حل نہیں ہوتا. یہ کنکلوڈ ہے. میں یہاں دیکھ رہا تھا بڑا اچھا ہو گیا یہاں تو کچھ اور میں تو یہ آپ سے پتا کرنا چاہیے کہ کیا ہوا. کسی کتاب سے مجھے وہ ناول مسٹر بکس کے پاس پڑھا اور اسپائس اس نے دیا تھا. میں تو لکھنا چاہتا ایک ڈیز آف 2 بکس. اس پہلی کتاب کی جو یہ دوسری ہوئی تو اس کا کیا وہاں پر بات. میں صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ جب سمجھ آ گئی پیج کے اوپر اس کے بارے میں کچھ آپ ہمارے دوست ہیں. سب سے زیادہ مشکل سوال بھی وہی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ دوسری طریقے سے کوئی اتنا لمبا کام. میرا تو خیال تھا کہ جو میرا طریقہ تھا کہ لوگ نہ ہی اختیار کرے تو اس لیے کہ 5 ماہ تو قسمت اچھی ہے. آپ جانتے ہیں ہر آرگنائزیشن میں 2-3 قسم کے کئی لوگ ہیں. ایک ہوتے ہیں جو کہ بالکل کتاب ہے اس کے مطابق یہ کہنا غلط بات ہے. کتاب کے مطابق ہے کہ یعنی کہ اگر یہ لکھا ہوا ہے ہمارا فیل مینول میں تو یہی ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کو شک پا جاتا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ صرف گائیڈنس ہے. اصل میں تو کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے 3 چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہمیں وہ پڑھاتے ابھی اگر آپ اسی کو کوریج کو رکھیں تو کہیں گا آپ کو آنے بڑھ جائے گی تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی اگر کچھ مجھے کہنا ہے کام کی بات تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی اگر میں اس قسم کی بات جب سروس میں کروں نا تو بڑی مین استاد ہو گئے. تو باقی اساتذہ میں علی صاحب ہیں جو بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں 300-400 پیشنٹ روز چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق محمود صاحب ہیں سامنے بیٹھے ہیں, یہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں. یہ بھی ہمیں فکس دیتے ہیں روز لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد اعظم صاحب یہ میرے استادوں میں سے ایک ہیں. باقی سب میرے کولیگ ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب میرے کولیگ اور بھی کئی رستے میں ہوں گے. کوئی بارش میں رہے تو میں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب تشریف بھی لائے. اور بھی آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جنرل صاحب سے بالکل کھل کھلا کے, یہ ہمارے تھنکرز فورم کے چیئرمین بھی رہے ہیں. میں ان کے ساتھ بہت بڑا وہاں انجوائے کیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے وہاں بلایا. میں نے بلایا آپ جو بھی کر رہے ہیں کوئی ڈسکلوز کرنا چاہیں ایک ادب اداب کے طریقے. بچے سارے ان کو پتہ بھی بھول جائے گا کو, لیکن ادب اداب کے طریقے میں رہتے ہوئے جو کچھ بتائیں گے جنرل صاحب بڑے اوپن ہیں بیان کریں گے. جی میں آج جن صاحب نے جو بات کی تھی بلکہ جن صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں. ہم کافی اکٹھے چلتے ہیں جب میں تو جنرل صاحب کی جو ایک سکسیس ہے
میں اس حوالے سے کہوں گا کہ اسٹیج تک پہنچے پھر اور تو کیونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں ان کے بھی کولیگز بیٹھے ہیں تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ سر چند ایک جو آپ ایسی کوئی نصیحت تو ایسے ٹپس جو کہ ایک بندے کو مزید سکسیزفل بنانے کے لیے اور خاص طور پر ینگسٹرز کو کرنے کے لیے اسٹیج کے اوپر سرکار نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ گھروں کا فائدہ ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے ہماری پٹی کا یا ہمارے بچے کا کیا فائدہ ہے. پھر ہوتا ہے جو پریشر گروپ ہے بڑے بڑے پریشر گروپ ہے جنہوں نے کوئی بھی کام ہے کسی کا سیاسی کام ہے ان کے مقصد کے لیے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے ABC میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ پاور ایولیوشن جو کہا جاتا ہے لیگل لوکل باڈی بنانی ان کو اسٹرکچر سے ان کو دیکھا مشرف ساتھی نے جو کہ مان گیا کہ ایک دن نہیں چلی اس کی بات پہلے دن جب آئے تو ضرور ہماری نے کہا کیا بات کرتے ہیں لوکل باڈی کو دیکھنا کامیاب کرنا ہے آپ کو سپورٹ کرنا ہے میرے MNA پورا کرنا ہے پہلے دن اپنی پالیسی کا اس کو کہتے ہیں نا اسکالر ہے اس کو یہ اگر آپ اس پالیسی میں کہہ دیں کہ یہ آج سے سب سے بڑی برادری یہ ہے لوکل باڈی میں اگر کچھ بات ہوئے تو ضرور کریں آپ اس کو جہاں تک ڈیوالو کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اصول ہے مسجد ہم تو بھی ڈیمونسٹریشن کے لوگ نہیں ہیں لیکن جو ہے ایک بن گیا ادارہ مشرف ساتھی نے جو کہ مان گیا کہ ایک دن نہیں چلی اس کی بات پہلے دن جب آئے تو ضرور ہماری نے کہا کیا بات کرتے ہیں کامیاب کرنا ہے آپ کو سپورٹ کرنا ہے میرے MNA پورا کرنا ہے پہلے دن اپنی پالیسی کا اس کو کہتے ہیں نا اسکالر ہے اس کو یہ اگر آپ اس پالیسی میں کہہ دیں کہ یہ آج سے سب سے بڑی برادری یہ ہے لوکل باڈی میں اگر کچھ بات ہوئے تو ضرور کریں آپ اس کو جہاں تک ڈیوالو کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اصول ہے مسجد ہم تو بھی ڈیمونسٹریشن کے لوگ نہیں ہیں لیکن جو ہے ایک بن گیا ادارہ اس کے بعد پرنسپل ہے وہ کہتا ہے جو کام دوسرے لیول پر ہو سکتا ہے بڑی پر نہیں کر شروع اوپر سے ہوتا ہے اور ایک پتا لگا ہوتا ہے جیسے آج سے سارا کنٹرول ایک ہو جائے گا دیکھا کنٹرول ہمیں بھی تھوڑا سا ایجوکیشن کا کچھ تھوڑا سا پتا تھا نا IGP رہا ہوگا اس کا کام ہوتا تھا کچھ آپ یہ تو آپ کی پالیسی کچھ کو ایسی اور گزارا تھا مشرف ساتھی نے جو کہ مان گیا کہ ایک دن نہیں چلی اس کی بات پہلے دن جب آئے تو ضرور ہماری نے کہا کیا بات کرتے ہیں کامیاب کرنا ہے آپ کو سپورٹ کرنا ہے میرے MNA پورا کرنا ہے پہلے دن اپنی پالیسی کا اس کو کہتے ہیں نا اسکالر ہے اس کو یہ اگر آپ اس پالیسی میں کہہ دیں کہ یہ آج سے سب سے بڑی برادری یہ ہے لوکل باڈی میں اگر کچھ بات ہوئے تو ضرور کریں آپ اس کو جہاں تک ڈیوالو کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اصول ہے مسجد ہم تو بھی ڈیمونسٹریشن کے لوگ نہیں ہیں لیکن جو ہے ایک بن گیا ادارہ اس کے بعد پرنسپل ہے وہ کہتا ہے جو کام دوسرے لیول پر ہو سکتا ہے بڑی پر نہیں کر شروع اوپر سے ہوتا ہے اور ایک پتا لگا ہوتا ہے جیسے آج سے سارا کنٹرول ایک ہو جائے گا دیکھا کنٹرول ہمیں بھی تھوڑا سا ایجوکیشن کا کچھ تھوڑا سا پتا تھا نا IGP رہا ہوگا اس کا کام ہوتا تھا
کچھ آپ یہ تو یہ آپ کی پالیسی بالکل ایسی ہے، اور اگر گزارا کر دو نا تو بڑی مشکل پڑے گی. لیکن آزاد کر بھی تھی، لکھ بھی تھی. پہلی بات میں نے کہا کہ پالیسی ہے ہی پالیسی نہیں ہے، یہ تو فش میں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پلیٹیٹیوڈ بہت ہے. پالیسی بہت ہے جس میں آپ کو تھوڑی سی کرنے کے بعد ڈائریکشن دیں کہ زیادہ کام اگر ہم نے کرنا ہے ایجوکیشن ڈیفینس پالیسی میں مسئلہ صرف مثال کے طور پر کہ اپنا ہمارا محکمہ بھی جو ہے تو ایک یہ کرے کہ کبھی تک بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو بھی ریسٹرکچر کریں، کیونکہ ہمارا جو سسٹم بنا کنوینشنل وارڈ یہ ہوتی ہے سب کنوینشنل کی بات ہوتی ہے کہاں پر وہ اس میں کرنا چاہیے. میں لکھا ہوا ہوتا ہے پیپل سرٹیفکیٹ بیٹھ کر آپ بکواس کر رہے ہیں. بالکل مجھے پتا ہے اپنا تجربہ جو ہے اس کے باوجود ہم رہے علاج پالیسی پر لوگوں کو بہت زیادہ تو کہتے تھے یار اس کو سر کا چھوڑ دو ہمارے جہاں پر تھا کہ ہمارے ہم نے تو خلافی کرا. پاکستان میں سب چیزوں کے باوجود اگر کو بھلا کرے سب چیزوں کے باوجود ان کو یہ معاملہ تھا کہ وہ کام آپ نے نہیں کر رہے ہمارے وہ کیا ہم نے ابھی اس سارا کام کرنے کے بعد پچھلی کی بات آتی ہے 8 اگست کو 2019 میں تو جواب کیا ہے نقشہ بنا دیا اور ایک سڑک اس کام کرتی ہے. اتنا بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ جب ہو گیا امریکہ چلا گیا تو 15 سال سے لوگ تیاری کر رہے جب یہ جائے گا تو ہمیں یہ نہیں کرنا ایک کام نہیں. اس لیے میں نے اپنی ایک چھوٹی سی اور اس کی اپنی بچی اور وہ فروٹ کر دی ہے اور اس کے اندر یہ بھی لکھ دیا. کیا وجہ میں نے کہا کوئی تھوڑا سا جواب نہ ہوگا تو کام ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ آج تک اس وقت میں کسی پالیسی نہیں کچھ ہوتا ہے کہ آپ کر لیتے ہو ہوا نہیں کہ پالیسی بنی لیکن انہوں نے 1-2 کام شروع کیے اور اس پر آئی جو نئے 5 بنائی اس میں ایڈ ہی ہوا ہے تاکہ آپ کی ایجوکیشن بالکل اچھی ہے. اور دوسرا انہوں نے ٹیم اسٹیٹ بڑی اسٹرانگ ہے ہماری تو ہے ہی نہیں اس میں پالیسی بن جاتی ہے. پاکستان پالیسی ہے چائنا پالیسی اور وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ایک دفعہ ہم نے بڑی اچھی پالیسی مگر پالیسی بنانے کو بڑا اچھا کام چین کے ساتھ صرف میں شروع کر دیا الگ سے بڑا لگا اس کے بعد نیوکلیر کے اوپر سب چیزوں کی اس کے بغیر اس کے باوجود بغیر ایجوکیشن کا وہ جو نومبر اور ہینڈ ایجوکیشن ہوتا ہے یہ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے بولا فالو کریں گے ہو جائے گا تو جائے گا. لیکن ایک چیز ضرور ہے
چیزیں سمجھنے کے لیے آپ لوگ کنوینشن دیکھتے ہیں وہ آ رہی ہے اگر وہی چیز جو بچوں سے آ رہی ہے تو وہی آپ نے ماننی ہے کئی چیزیں بچی اچھی ہوں گی لیکن باہر ٹیسٹ کی ہوتی ہے ڈاکٹر کرتے نا اس کے اوپر ایسے ٹیسٹ کو نہیں ماننا جب تک آپ کی کنوینس کی ہو جاتی ہے یہ کہ آپ کیا نہیں کریں اس کے بعد آپ اپنے چیزوں پر پہنچتے ہیں تو پتہ لگے گا اس میں جو پہلے کہہ رہے تھے وہ بہت اس میں دیکھ رہا لیکن یہ نہیں ہے تو جسٹ چیلنج کرنا چاہتے وہ اگینسٹ مین اسٹریم اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اب تک بڑی اچھی بات ہے. ایک منٹ میں اگر آپ جواب دیں سوال میرا بھی ہے کہ کسی بھی ملک میں فوج نہ ہو یا فوج کسی ملک کی کمزور ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہماری فوج شاید ورلڈ پر ایک دو سب سے زیادہ وائلیٹ کرتی ہے دو کو ہولی کاؤنٹ کرایا جاتا ہے وہ کرپس کا ہے کہ فوج ہے وہ کر دیتی ہے یہ جوڈیشری ہے کہ کانسٹیٹیوشن فوج وائلیٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن یہ اس میں کہا ہوا ہے کہ آپ سواری کے لیے سبھی کو نہیں کرتے بس اس کا ایک ہی بول تو نہیں سکتا کیونکہ لوگ بہت بنا دوں گے آپ جرگے بنائیں بیٹھک بنائیں اس طرح کی بنائیں اور لوگوں کو وہاں پر اپنا اتنا کام کروا لیں کہ یہ جو ہماری مین اسٹریم جوڈیشری ہے یہ دیکھا ایک ایسا مسئلہ جو کبھی عمل ہو ہی نہیں سکتا لیکن دیا اس لیے ڈر گیا اس کے اندر تاکہ یہ پتہ لگے کہ کیا ایجوکیشن سارے دنیا کی حالات کے جتنے خراب کام ہیں وہ سارے ایجوکیشن کلاس آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو لوگوں کو آپ پڑھا کر اگر اس طرح کی آپ کو کرانا یہاں لگانا ہے تو بلکہ بہتر ہے کہ جن لوگوں کو آپ جو بہت بڑے زیادہ ایجوکیشن آدمی ہے نا ان کو ذرا سبیٹیکل دے دیے پہلے بات تاکہ ان کو سمجھ آئے ہائر ایجوکیشن کا اپنا تو سر تو یہ کٹا رہے ہیں اور ہمارے لیے کٹا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی جو کنونشنل وزڈم جو ان کے اندر ہے وہ کبھی بھٹو صاحب کو لے آتی ہے کبھی عمران خان کو لے آتی ہے کبھی نواز شریف کو لے آتی ہے کبھی IGI بنواتی ہے کبھی کیا بنواتی ہے کبھی کیا بنواتی ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسے آپ کے نظر 1 2 3 کیا ایسے کام کیے جائیں کہ یا تو کوئی اللہ والا ڈکٹیٹر آ جائے سب کو سیدھا کر دے ڈنڈے کے زور سے یا کوئی ایسی ٹیم آ جائے کہ جو یہ فوجیوں کا اور صحافیوں کا اور یہ جو جج صاحبان ہیں ان کا قبلہ درست کر دے اور وطن کو سیدھے کسی ایک اسٹریٹ راہ پہ تو لے جائے. آپ کا کیا اس کی عورت جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں ناریوں میں سب فرق نظر آ جاتا ہے سپاہی اچھا لگا چولہے ڈاکٹر اچھا جگہ بھی کمزور ہمیشہ شروع سے لیڈرشپ جو پاکستان کو رکھی گئی تھی جلد ہے بننے کے بعد وہ پڑھنے والی لیڈرشپ کا پرابلم سارے ملک میں بھی ہے ہمارے یہاں عام طور پر جو ایلیٹ ہے وہ نالائق ہے ابھی آپ کو نظر نہیں آتا یہاں پر اس طرح کے جو لوگ یہاں پر آپ لوگوں نے بتائے ہوئے کتنی کام کی بات کرتے ہیں لیکن جب بھی جب میں ہمارا میں نے تو دونوں میں 65 میں جس کریں گے ہو جائے گا تو بات ہو جائے گا لیکن ایک چیز ضرور ہے چیزیں سمجھنے کے لیے آپ لوگ کنوینشن دیکھتے ہیں وہ آ رہی ہے اگر وہی چیز جو بچوں سے آ رہی ہے تو وہی آپ نے ماننی ہے کئی چیزیں بچی اچھی ہوں گی لیکن باہر ٹیسٹ کی ہوتی ہے ڈاکٹر کرتے نا اس کے اوپر ایسے ٹیسٹ نہیں ماننا جب تک آپ کو کنوینس کی ہو جاتی ہے یہ کہ آپ کیا نہیں کریں اس
کے بعد آپ اپنے نیچے پر پہنچیں گے تو پتہ لگے گا اس میں جو پہلے کہہ رہے تھے لوگ بہت اس میں رہتے نا لیکن یہ نہیں ہے تو جسٹ چیلنج کرنا چاہتے وہ اگینسٹ مین اسٹریم اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اب تک بڑی اچھی بات ہے. ایک منٹ میں اگر آپ جواب دیں سوال میرا بھی ہے کہ کسی بھی ملک میں فوج نہ ہو یا فوج کسی ملک کی کمزور ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہماری فوج شاید ورلڈ نمبر 1 2 3 میں کہیں فال کرتی ہے اور بہت دلیر ہیں اور بڑے ایٹم بم قسم کے ہمارے لوگ ہیں فوج میں. اور ویسے بھی اس کے نیچے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانا مشرف نے تو کمال اللہ کی انسان ہے تھوڑا سا زیادہ سیدھا سا تھا نکلا ہے. اور دوسرے دن وہ جو پارٹی بچے اس کے ہوتے ہوئے دو پارٹیاں دونوں اس کے خلاف لوگ اس کے مرضی کے مطابق کچھ تو خرابی ہے نا جو ہر دفعہ جب آپ ختم کرتے دنیا آ جاتا ہے تو اس کا قیدے کو تو اصول سب مانیں گے کہ نہیں آپ انٹرڈکشن مت کریں. وہ چیز پھر بھی ہے موقع پر بیٹھے ہوئے جو اس کے پاس جو بھی ہے بدلا ہے طاقت ہے کہتے ہیں کہ بڑی حالت خراب ہے کچھ کرنا کر بیٹھتے ہیں. ہر دفعہ کام میں بھی جائے گا تو ادھر بھی جائے گا پاکستان میں جائے گا باہر کا آگے بھی جائے گا. یہ ہے وہ جس کے متعلق آئنسٹائن بھی کامیاب نہیں ہوا. کیا کہہ کر کے دیکھو ہر دفعہ جو کرو گے اور اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے تو دوبارہ بار کرنا تو دوبارہ پہلا کچھ بہتر ہو جائے گا. وہ ہے آپ لوگوں میں یقین بہت ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہیومن سائیکالوجی پڑھی ہے ایکالوجی پڑھی ہے سوشالوجی وہ بتائے کہ کیوں ہوتا ہے کہ بار بار کیوں کرتے ہیں. میں نہیں بتا سکتا تھوڑا اس سے جو ہوتی ہے جب ہوتی ہے ہیومن اس کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے میں کر سکتا ہوتی ہے اس سے پہلے میں کر سکتا دوبارہ سے نہیں ہوا میں کروں یہ تو میں دوبارہ لوگ بڑے دیکھتے آپ لیکن میں کیسے کروں دراصل پہلے جب شروع ہو رہی تھی جو ان لوگوں سے بھی بات ہوئی جو کہ اس پہ شامل تھی میں کب پھر کر رہا ہوں یہ بدل ہے میں کہا واقعی ہو گیا ابھی یہ ہے کہ تمہارے مطابق نہیں کرے ایسا میرے پاس اس کا جواب نہیں ہیبٹس ڈائی ہارڈ. کوئی دوست اور کوئی سوال کچھ طاقت کا نشہ ہے اس کو میں بڑا اچھا ایک ہو گیا 65 میں جس نے بچایا ہے آپ نے وہ یہ تھا کہ بھائی بڑا اچھا لگا ڈائریکشن جو ہر ڈائریکشن آف واٹ اس کو کہتے ہیں وہ تو کمزور 71 کا جو رزلٹ تھا تو ہے کیا ہوا لیکن وہاں پر بھی شکشا جیسا آدمی کو بھی کہنا پڑ گیا کہ اس پاکستان میں ہماری فوج لڑی ہے اور پر وہاں پر جو میڈیم لیول جو مڈل لیول کی وہ بھی تھی لیکن کا پلان اللہ کی ڈائریکشن کوئی چاہیے ہمارے جو ساتھ بھی بات نہیں کرے گا تو کیا کرے تو اس لیے وہاں پر بھی کارگر کرنا اس سے بڑی شرمائیں نہیں دیکھی اس کا وجہ نہیں سمجھ آئی اس کی کنڈکٹ بھی اور جو پہلا جو سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے جب آپریشن شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کی آپ تک کر دیا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا تو یہ ایک ہے. ابھی یہ لوگ اس طرح سے ابھی اس کا جواب میرے پاس بہت اچھا اس لیے نہیں ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہر بات جب بھی آج کے 10 سال کے بعد جب بھی ختم ہو ہر دفعہ جس ارادے سے شروع کی تھی اس کے بعد فوراً بعد جن کو انہوں نے کوشش کی تھی بھٹو فیملی سے آنا جانا شروع ہو گیا پورا پیریڈ آف ٹائم یہ ایوالو ہوتا ہے اور ایک سزا آتی ہے بار بار آتی ہے کہ یہ آج یہاں پر دونوں پہ جو ہے ان کی ایک یونین بن گئی اس کے بعد کوئی اور چیز نکل آئے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس کے اوپر جائے گی
لیکن آخر میں وہ فیصلہ ہوگا جو کہ 3 پارٹی حکومت ہوگا. آپ کو وہ اس کے لیے پورا کام کریں گے تو ہوگا. انوائرمنٹ سنبھال کریں گے تو آج یہاں پر کہیں گے پلیبیسائڈ کہنا ہو سکے, وہ کہتے ہیں ہمارا وہ بنا فائدہ ہو سکے. 2 پارٹیاں اگر 2 سے پتہ نہیں دونوں میں سے بہت زیادہ, ایک ہے پرو پاکستان اور ایک ہے پرو انڈیپینڈنس. ہندوستان کے لیے پرو انڈیپینڈنس, اور یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ پرو انڈیپینڈنس کے کہتے ہیں نہیں ابھی اس کو ایسے چل رہے تھے انڈیپینڈنس نہیں. لیکن یہ 2 اسپیچ ہیں کہا جاتا ہے تو کرتے رہے پوائنٹ تو خراب نہیں تھے, طریقہ نہیں تھا پڑھنا. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پوائنٹ ہے نا آپ کو ایسی طریقے سے کریں کہ دوسری طرف کی نہیں ہے. وہ بھی سجیسٹ کرے نا, انڈیا سجیسٹ کرے کہ ہاں یہ جوائنٹ پیٹرولیم ہو سکتی ہے پھر تو ہو جائے چاہے فالٹ ہمارے. لیکن اگر آپ فالٹ ہمارے لیکن اگر آپ اناؤنس کریں گے نا ہر ہفتے جوائنٹ پیٹرولیم ہونا چاہیے, جوائنٹ ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے, آنا جانا ہونا چاہیے, اور پھر ہندوستان بالکل راضی نہیں ہوگا تو پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا سارے لوگ کہیں گے کہ دو پاکستان کو پتہ نہیں چلتا. میڈیا پر اور وہ پر بھی یہ کام جو باقی میرے اساتذہ میں سے ایک اور استاد ڈاکٹر اعجاز نسیم صاحب, یہ ایم بی بی ایس کے ہیں اور ہمارے ہومیوپیتھی ہیں, اور یہ بڑے معروف ڈاکٹر ریاض صاحب کے بھتیجے ہیں اور شریف صاحب کے پوتے ہیں اور بہت لائق آدمی ہیں. میرے اساتذہ میں سے میرے کولیگ بھی 3-4 تشریف لائے, ڈاکٹر شاہد صاحب, ڈاکٹر قریشی صاحب, ڈاکٹر بھٹا صاحب, ڈاکٹر بھٹی صاحب تشریف لائے, ڈاکٹر سجاد صاحب تشریف لائے جو معروف ٹی وی اینکر بھی ہیں ہومیوپیتھی اور دیگر چیزوں میں. میں کا بھی بڑا مشکور ہوں, میں سب کا بڑا مشکور ہوں, خاص طور پہ حاشر کے دوستوں کا جو آ جائے. آپ کا تو خاص طور سے کہ آپ نے مشہور ہونا اپنے موقع دیا. کہاں سر آپ کی بک پڑھیں گے, اب تک تو ہم نے نہیں پڑھی, اب ضرور پڑھیں گے. تو مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی متنازع شخصیت یا متنازع بک ہوتی ہے, اس میں کوئی سچائی ہوتی ہے, اور دوسروں کو لکھتے رہتے ہیں, ورنہ ملتے لگتی نہیں. مسٹر بوس کے بعد 3 کتابیں اپنے کتابوں کی مشہوری کرنے کے لیے لگا دیتا ہوں, لیکن اگر نہیں میں سب کو بجا دیتا ہوں اس کے 3 ڈیجیٹل ورژن. وانی صاحب کا نام ہو گیا آئی ایس آئی کے بھی آپ بن رہے. یہ میں جو آج کا کرنٹ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کی اور ہماری گورنمنٹ کی, چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس لیے کہ کبھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو پالیسی نہیں بنی, اور ہر دفعہ جب بھی ہوا ہے کمٹمنٹ کے باوجود جب بھی کام ہوتا ہے کچھ ہم ایک ایڈاپ کا رسپانس ملتے ہیں, اور وہ اس وقت تک نہیں رہتا ہے جب تک وہ بندہ ہے یا یہ ہے, اس کے بعد فیزر آؤٹ ہو گیا تو ہو گیا, سسٹین تو نہیں ہوا. لیکن سارا کچھ سوچنے کے بعد اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب کے اندر یہ اصل میں جس پر شور پڑا وہ ہے تو کشمیر کے سب سے پہلے کروں گا کہ پڑھ کے دیکھیے کہ آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے. میں جب اپنی بات جو اپنا میرا ہے ابھی اس کے متعلق کچھ یہ کہ نہیں کیونکہ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ریئیکشن بہت ہوگا, تو اس پر تو لوگ پیدا ہو ہی سکتے ہیں. یہ آپ کو جو ہندوستان چاہتا ہے, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا نہیں چاہتا, پورا نہیں ہو سکتا. آخر میں جب بھی نتیجہ نکلے گا ڈیزائن سے نکلے, بلکہ جب بھی چیزیں نکلتی ہے نا جی اس میں سارے انسٹرومنٹ شامل ہوتے ہیں, لائن بھی شامل ہے, بات بھی شامل ہے, 2 قیمت بھی شامل ہے. آپ کو کسی ایک جگہ پر جیسے کر دیا کہ یہاں چلیے این او سی ریلیونٹ ہو گئے, تھوڑا سا آنا جانا شروع ہو گیا, اور کیوں آتا ہے اس کا تو کیوں غریب ہے, خود بھی پیسے کما مجھے بھی کھلاتا ہے. صرف اس میں تو اس کے جواب دوسرے نا 1-2 تو سمجھ آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے, کیونکہ انتظار کرنا کہ کب ہوگا یہ ماسٹر پلان ٹھیک ہو جائے گا, اس کے اوپر جب سب لوگ ایماندار آنے شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا وہ تو پتہ نہیں چلتا. لیکن جو 2 بڑی باتیں کرنے والی ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور اس کو پتہ تو ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پر کام چلتا ہے اس میں تو مافیا بن
لیگ والا لیگ والا وہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی والا اور علی والا یہ مقصد ہے اور یہ کسی اور کو بھی اگر خدا نہ خاصہ صحیح کام چل پڑا تو یہ لوگ چھوٹی ہو جائیں تو یہ ہر طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے کہ اس میں ریفارم نہ ہے جو آپ اور میں چاہتے ہیں آپ کے ضرور کریں یہاں تک ریفارم کا غلط ہوگا سسٹم بات وہاں تک آپ نے پہنچنا ہی نہیں ہے وزیر اعظم نہیں بننا جب تک آپ نے لوکل باڈیز میں کام نہیں کیا اس کے بعد وہاں جا کے پروونس میں کام کیا اس طرح ہوتا ہے جہاں لوگ آتے ہیں نا جو یہاں پہنچتے ہیں 40-50 سال لگائے ہوتے ہیں کوریڈور آف پاور لینے کے پیچھے پھر وہ وہاں پہنچے جس طرح باقی بڑھ گئے یہاں پر ایک آدمی اس لیے بن جائے گا کہ جو اس کے تینوں ڈیجیٹل ورکر وہ پڑھ لیں جو پڑھے گے جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے لے لیں گے لیکن ڈیجیٹل ورکر میں تو میں تو تینوں کتابوں کا آپ پڑھے آپ سے کچھ پوچھنا چاہیے تھا اس طرح سے کہ ہمارے یہاں ہر دفعہ 15 سال بعد 10 سال بعد جب بھی بظاہر بہت کی لائبریری گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ایک پولیٹیکل وائڈ ایک پولیٹیکل ویکینسی کریٹ ہو جاتی ہے اب بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جب ابھی اس کا جب بھی آتے ہیں یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پھر بھی ایک لیڈرشپ کا فقدان ہوگا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ وہی پرانے گزے پٹے سیاسی سیکشن میں سے یا کوئی ایک ابھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک ریلیجیس سیکشن کو دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اپنے مفاد کے لیے ابھی جس چیز کے بھی لیے تو میرے جیسا بندہ یا ایک لے مین جس کی کوئی پولیٹیکل بیکنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ٹکٹ مل جائے گا کسی بھی کیا نام پارٹی کا یا وہ اس کے لیے کیا مطلب ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرے اپنی کیونکہ اب دیکھیے سر اب ہمارے پاس نہ اس طرح کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہیں ٹھیک ہے نہ ان کی اب کوئی جیسے کہتے ہیں نا بڑی ہومیوپیتھک سی ہو گئی ہیں وہ ساری فیڈریشن تھی تو کیا کیا جائے کہ ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینس بنائے لیکن اس کو پتہ نہیں اسے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے جو آپ سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا بتاؤں کہ وہ پولیس والے لے گئے کسی کو نا غریب آدمی کو اس کی چلیے کٹا سے رہے غلط بات ہے جب کٹا سے رہے تھے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مجھے معاف کر دو میں بڑا غریب آدمی ہوں تو وہ ایک دم کٹائی نظارہ تھا ایسا ہی اس نے کہا بھائی بات یہ ہے اور مارا اور کیوں مارتے اگر اقتدار کیا تو مجھے پتہ نہیں کب ہوگا آپ کا جو سیاست کا ہے وہ آپ کا فوج میں جانے کا موڈ ہے تو بھی ہے وقت تو چلے نہیں صرف فوج سے نہیں آنا میں سیاست سے میں کہتا ہوں کہیں پر بھی جانا ہے یا بزنس کرنا ہے بہن کے واسطے کہ جب بزنس کے لیے ماحول ٹھیک ہوگا ہو جائے گی پرانی چیز ہوگی پھر کروں گا پھر تو آپ ہندوستان کی مثال میں اسی لیے دیتا ہوں کہ وہ بنائے انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ کام ہم نے کرنا ہاں یہ بنانی ہے چار یہ بنائی نہرو نے پارٹی بڑا کوئی انتظار نہیں تو اس تشنا سا محفل جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں اور کھانے کا آغاز کرتے ہیں آدمی اس لیے بن جائے گا کہ اس کے والد کا فوت ہو گیا اس کی بیوی خرق ہو گئی کسی نے کسی کا کہا یار اچھا یہ بڑا اس کا نام تھا وہاں خان کا بڑا ورلڈ کپ لے کر آیا تو شاید یہاں پر یہ بگ یہاں پر باتیں ہو سکتی نہیں ہوگا پھر ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اس کتاب کی میری مصنوعی قسم کی میں نے بلائی تو اس میں یہ ہے کہ کوئی سی کو آپ لیکچر لڑنے کا دیں جب تک 5 سال پورے نہ کیے ہو اس میں پہلے ایک لوور لیول بڑی شو کرائے نا ایسے پڑتی ہے انہوں نے کرنا نہیں دینا اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب چیزیں ٹھیک ہو گئی نا یہ یاد ہے معیشت ہے یا کوئی بھی سسٹم چیزیں ٹھیک ہوگی نا تو جو لوگ اس وقت ہے بینیفیشری آف دا اسٹیٹس کو سر آپ مجھے ایوولوشن کو ٹرسٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سسٹم میں ایک دفعہ آ جاؤ شروع کرو یا اگر اقتدار کیا تو مجھے پتہ نہیں کب ہوگا آپ کا جو سیاست کا ہے وہ یا آپ کا فوج میں جانے کا موڈ ہے تو بھی ہے وقت تو چلے نہیں صرف فوج سے نہیں آنا میں سیاست سے میں کہتا ہوں کہیں پر بھی جانا ہے یا بزنس کرنا ہے بہن کے واسطے کہ جب بزنس کے لیے ماحول ٹھیک ہوگا ہو جائے گی پرانی چیز ہوگی پھر کروں گا پھر تو آپ اور پھر انہوں نے بہت سے علماء دین ان سے استفادہ حاصل کیا اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے ریش عالم دین ہے داڑھی نہیں ہے لیکن علم جو ہے دین کا اور عمل
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقریر بھی بہت ہوتی ہے, تحریر بھی بہت ہوتی ہے, لیکن عملی زندگی میں ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ اپنی عملی زندگی میں بھی اور اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ کیا. قائد یونیورسٹی سے ہی بارہ تحصیل ہیں اور پھر انہوں نے ہومیوپیتھک جو ہے اس فیلڈ کو چنا باقاعدہ سوچ سمجھ کر چنا, اور ڈاکٹر صاحب ان کے استادوں میں تشریف فرما ہے. تو دورانی صاحب یہ جنرل صاحب یہ 20 سال سے فری کیمپ لگا رہے ہیں اپنے گھر میں, اور اب تک جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فری ادویات جو ہے وہ دے چکے ہیں. اور ان کا اعلان ہے کہ کوئی جہاں بھی ہے مجھے فون کر کے دوائی دے دے اور میں دوائی بھی اس تک پہنچا دوں گا. تو بہت لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم یہ امید اور توقع کرتے ہیں کہ ان کا یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اگلی نسل بھی جو ہے وہ جاری رکھے گی, اور حاشیہ بھی جو ہے وہ اس لیگیسی کو لے کر آگے جو ہے کسی نہ کسی